یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خداوند کے کلام میں سے ایک بات نہایت خوبصورت اور اہم جو ایک سبجیکٹ ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یوحنا کے خط میں سے 3 باب کی پہلی چند آیتیں میں پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہاں پر یہ بات جو لکھی ہے کہ اتنا جانتے ہیں کہ وہ جب ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ یہ نہایت ایمانداروں کے لیے ایک بڑی اہم امید ہے کہ ہم اس کی مانند یعنی مسیح کی مانند، جیسے مسیح جلالی ہے ہم بھی اس کی مانند جو ہے وہ جلالی ہوں گے، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، لکھا ہے کہ یہ باپ نے ہم سے محبت کی ہے۔ لکھا دیکھو کیسی باپ نے ہم سے محبت کی کہ ہم زندہ خدا کے فرزند کہلائے۔ وہ لکھا ہے اور ہم ہیں بھی، ہم ہیں بھی، یعنی دنیا اگرچہ نہیں جانتی، لیکن یوحنا رسول اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہتا ہے کہ ہم ہیں بھی۔ اس لیے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ خدا کا فرزند ہے۔ بائبل مقدس میں نہایت ہی اہم آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا۔ یعنی یہ یقین دہانی کرنی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، مسیح میں ہیں، خدا میں ہیں، ہم ہیں فرزند۔ ابھی لکھا ہے کہ بے شک دنیا نہیں جانتی، لکھا ہے دنیا ہمیں نہیں جانتی۔ وجہ کیا کہ دنیا نے اسے بھی نہیں جانا، مسیح کو بھی نہیں جانا، لیکن ایک امید جو ہے وہ رسولوں کے پاس تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اپنی زندگیوں کو مسیح کے نام کی خاطر دکھوں میں بھی ڈالا، شہید بھی ہوئے، لیکن ان کے پاس ایک امید تھی کہ جیسے وہ جلالی ہے ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ اور یہاں پر لکھا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ یہ ان کے پاس امید تھی کہ جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، باپ کے داہنے ہاتھ ہے، اسی طرح مقدسین بھی، ایماندار بھی، خدا کے لوگ بھی، جو جب وہ آئے گا ظاہر ہوگا تو وہ بھی اسی طرح سیم جیسے مسیح کے ساتھ ہوا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ایماندار بھی جی اٹھیں گے، اور پھر آسمان پر بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جلال کی صورت پر ڈالے جائیں گے۔ اور آپ فلپیوں کا خط 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، مقدس پولس کہتے ہیں کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا ایک منجی آنے والا ہے، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس فانی بدن کو بدل کر اپنے جلال کی صورت پر ڈھال دے گا۔ یہ جو کمزور بدن ہے، یہ جو فنا ہونے والے بدن ہے، یہ جو عارضی بدن ہے، ان کو لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی صورت پر ڈھالے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ اس لیے یہ بدن، یہ جسم کمزوری میں جا سکتے ہیں، مشکلوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک امید ہے، ایک تسلی ہے، اطمینان ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم مسیح کے جلال کی صورت پر، لکھا ہے کہ جیسا اس کو دیکھتے ہیں ویسا ہی ہم بھی جو ہے وہ ہوں گے۔ اور بزرگ داؤد زبور میں کہتے ہیں کہ جب میں جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا
تو تجھے دیکھوں گا، تیرے جلال کو، گلوریفیکیشن کو جو ہے وہ میں دیکھوں گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک امید ہے، ایک تسلی ہے، اطمینان ہے کہ ہم مسیح کی مانند، اپنے منجی، اپنے مالک کی مانند جو ہے وہ ہم بھی ہوں گے۔ جب وہ جلالی ہے تو اس کے لوگ بھی جو ہے وہ جلالی ہیں، جب وہ آسمانی ہے تو اس کے لوگ بھی آسمانی ہیں، جب وہ روحانی ہے تو اس کے لوگ بھی روحانی ہیں۔ لکھا کہ دنیا میں اس لیے نہیں جانتی، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا والے آپ کے ارد گرد، آپ کے دفاتر کے اندر، آپ کے جاب پلیسز کے اندر، آپ کے کالج اسکولوں کے اندر شاید آپ کو وہ اس حیثیت سے نہ جانے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے فرزند کے طور پر آپ کو دیکھتا ہے۔ اس نے آپ کا اپنا فرزند بنایا، اور اس بات کی یقین دہانی کے لیے بائبل کی ورس ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق دیا۔ تو جب کوئی اس کو قبول کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، تو وہ خدا کا فرزند کہلاتا ہے۔ بے شک دنیا نہیں جانتی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کا فرزند ہے، اور مقدس یوحنا رسول یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، ہم بھی اس کی مانند جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہمارے پاس امید ہے، ایمانداروں کے لیے، دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، اور گنہگاروں کے لیے یہ امید نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی مانند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ کی آگ، جہنم جہاں پر آگ جلتی رہتی ہے، وہاں پر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ لیکن ایمانداروں کے لیے یہ امید ہے کہ ان کے بدن بدل کر اپنے منجی کے بدن کی شکل کے اوپر، جلال کی بدن کی شکل کے اوپر جو ہے وہ ڈال جائیں گے۔ اس لیے کہ جلال، گلوریفیکیشن، ایک امید مقدسین کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس امید کو، جلال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور آگے آپ ایک آخری آیت دیکھ لکھا ہے کہ جو کہ اس سے یہ امید رکھتا ہے، یعنی جو یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کی مانند ہوں گا، تو وہ پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ تو دنیا کے اندر ٹارگٹ یہ ہے کہ جیسا مسیح پاک ہے ویسے ہی اس کے لوگ بھی پاک ہونے چاہیے، جیسا مسیح جو ہے وہ روحانی ہے ویسے ہی اس کے لوگ بھی روحانی ہوں۔ اس لیے مشکلوں میں سے، دکھوں میں سے گزر کر بھی ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے، مسیح کی پہچان پر پورے اترنا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم بھی اس کے جلال میں ڈھلنے کے لیے اس کی مانند جو ہے وہ ہو جائیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ لکھا ہے کہ جب وہ کہ پولس یوحنا کہتے ہیں کہ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، اور وہ جلد ظاہر ہونے والا ہے۔ حالات، نشانات بتاتے ہیں کہ اس کی آمد قریب ہے۔ اس لیے عزیزو، آئیے اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ گاڈ بلیس یو۔